بسم اللہ الرحمن الرحیم لعنت اللہ علی القاذبین. مل کے صلوات پڑھ لیں محمد و اہل بیت محمد بن اللہ صلی اللہ علیہ. خداوند عالم مخدوم عالمیان کی عزت و عظمت کے صدقے میں اس جلیل القدر عبادت کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے. صبح سے لے کے اب تک جتنے بھی عزاداران امام حسین علیہ السلام نے اس عظیم ترین ذکر میں شرکت فرمائی ہے، آل محمد کا کریم خالق اپنی بارگاہ سے اسے بہترین اجر عطا فرمائے. بانیان مجلس کو جناب سید کونین اپنے بچوں کا صدقہ ہمیشہ آباد و شاد رکھے، ان کے رزق میں برکت عطا فرمائے اور بحق محمد و اہل بیت محمد عزاداری امام کا بہترین اجر ان کو اور ان کے مرحومین بزرگان کو عطا فرمائے. سامعین گرامی قدر، میں نے آپ حضرات کی خدمت میں قرآن مجید کی ایک آیت کو تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی ہے، جس میں خدا بند کریم جھوٹوں پر لعنت بھیج رہا. کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ لعنت شیعہ بھیجتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہوا کہ ان کے نزدیک اللہ بھی شیعہ ہے اور عقیدہ داد کا محتاج نہیں ہوتا، چاہے بندے چپ بھی رہیں. آج جو بھی یہاں سے گزرا ہوگا اس نے ٹینٹ دیکھ کے کہا ہوگا یہ شیعہ ہے، کیونکہ جو آل محمد کے لیے شامیانے لگوائے وہ شیعہ ہوتا ہے، جو آل محمد کے لیے دریاں بچھوائے وہ شیعہ ہوتا ہے، جو آل محمد کے لیے سبیلیں لگوائے وہ شیعہ ہوتا ہے، جو آل محمد کے لیے لائٹیں لگوائے وہ شیعہ ہوتا ہے. تو کائنات کا پہلا شیعہ ہے اللہ، جس نے کہا میں زمین کا فرش نہ بچھاتا، آسمان کے شامیانے نہ لگواتا، سمندر نہ بناتا، سورج نہ بناتا، چاند نہ بناتا اگر ان کو خالق نہ کرتا. تو سامعین گرامی، میں آپ حضرات کی خدمت میں مجھے ان مبارک کا تذکرہ کرنا چاہتا ہوں کہ لعنت کی فضیلت کیا ہے. بسم اللہ. عام لعنت کی نہیں، مخدوم کونین کے دشمن پر لعنت کرنے کی فضیلت کیا ہے. جو موضوع میں شروع کر چکا ہوں میں اسی پر ہی آپ حضرات سے گفتگو کروں گا. یہ جتنے بھی سوالات ہیں ان کا جواب اگر کوئی مناسب آیا تو میں عرض کر دوں گا، اور اگر مناسب نہ ہوا تو میں موضوع سے نہیں ہٹوں گا. آل محمد آپ کو ہمیشہ سلامت رکھیں. مذہب شیعہ پر کوئی بھی نیا سوال نہیں کیا جا سکتا. یہ جتنے سوال ہیں یہ سارے پرانے تیر ہیں، اور سوال کرنے والوں کو بھی اس بات کا پتہ ہے کہ ہمیں جواب معلوم ہے، لیکن سوال کرنے والا جواب سننے کے بعد ایمان لانے کی کوئی شرط رکھے تو ہم قرآن پہ ہاتھ رکھ کے جواب دینے کے لیے تیار ہیں. سامعین گرامی قدر، چوتھے امام کی حدیث سے شروع کرنے لگا. بسم اللہ. مولا نے فرمایا ہر بندے کے دائیں اور بائیں دو فرشتے ہیں، ایک ادھر ہے ایک ادھر. انہیں کہتے ہیں کرامن کاتبین. ذرا سا بھی کوئی عمل کرے گا تو یہ دونوں لکھتے ہیں، لیکن نیکی کرو گے تو یہ لکھے گا اور گناہ کرو گے تو یہ لکھے گا. ذرا سا بھی عمل ہوا نہیں اور انہوں نے لکھا. جس وقت یہ مصروف ہوتا ہے اس وقت یہ فارغ ہوتا ہے. بڑی سادی بات عرض کرنا چاہتا ہوں تاکہ ہر بندے تک میری بات پہنچے. جب یہ مصروف ہوتا ہے تو یہ فارغ ہوتا ہے، اور جب یہ مصروف ہوتا ہے تو اس وقت یہ فارغ ہوتا ہے. جب گناہ لکھنے والا گناہ لکھ رہا ہوتا ہے تو نیکی والا فارغ بیٹھتا ہے، اور جب یہ لکھتا ہے نیکیاں تو یہ فارغ بیٹھا ہوتا ہے. چوتھے امام نے فرمایا تمہیں وہ عمل بتاؤں جس سے دونوں مصروف ہو جاتے ہیں. عمل ہے اور مصروف اس میں دونوں ہو جاتے ہیں. بندے نے کہا مولا ارشاد فرمائے. چوتھے امام نے فرمایا فاطمہ کے دشمنوں پہ لعنت کیا کر، یہ نیکیاں لکھنے لگ جاتا ہے، یہ گناہ مٹانے لگ جاتا ہے. یا رسول بچ رہے نعرے مرمے نہ کرتے. آل محمد آپ کو سلامت رکھے. یہ نیکیاں لکھنے لگ جاتا ہے، یہ گناہ مٹانے لگ جاتا ہے. اگلی حدیث پڑھ رہا ہوں، کتاب کا نام ہے ثمرات الحیات، لکھنے والی ہستی کا نام ہے آیت اللہ محمود امامی اصفہانی. وہ فرماتے ہیں یہ دونوں فرشتے ہیں خداوند کریم کے حکم سے مامور ہیں. جتنا مجمع موجود ہے اس سے دگنے فرشتے موجود ہیں، کیونکہ ہر بندے کے ساتھ دو ہیں. معصوم نے فرمایا جو بندہ صبح کے وقت بی بی زہرا کے دشمنوں پہ لعنت بھیج دے، اللہ ان فرشتوں کو حکم دیتا ہے اس نے بطول کے دشمن پہ لعنت بھیجی ہے، پورا دن یہ کوئی گناہ کرے بھی صحیح تم نہ لکھنا.
زہرا کے دشمنوں کے مقدر سے خوف کھا، دوزخ بھی ان کے جرم کی پوری سزا نہیں۔ کائنات میں جس سے بچنے کی ضرورت ہے وہ ہے غضب جناب سیدہ۔ انسان کے ایمان کی تکمیل ہے جناب زہرا کے دشمنوں سے دشمنی۔ دشمنی رکھنا چاہتے ہو تو بطول کے دشمن سے رکھو، وہ چاہے کوئی بھی ہو۔ نام لینے کی بھی ضرورت نہیں، لعنت بڑی سمجھدار ہے، اتنی سمجھدار ہے جس کی انتہا کوئی۔ یہ حقدار کے پاس پہنچ جاتی، اور بی بی فاطمہ کے دشمن پہ لعنت کرنے سے پہلے 1 سیکنڈ کا کروڑواں حصہ بھی اگر کوئی بندہ سوچے کہ لعنت کروں یا نہ کروں، لعنت اسی کے منہ پہ آ پڑتی۔ بطول کے دشمن سے رعایت کرنا کفر ہے۔ اگر کسی کے دل میں جناب زہرا کے دشمن کے لیے رائی کے برابر بھی دل کے اندر نرمی ہو، سمجھو کافر، کیونکہ اللہ نے جس شہزادی کو کائنات کا معیار بنایا ہے ایمان کا، اس بی بی کا نام ہے فاطمہ زہرا، جس کے لیے کائنات نے خدا نے کائنات خلق کی، اس کا نام ہے محمد مصطفیٰ۔ اس کائنات میں جو چیز بھی خلق ہوئی وہ خلق ہوئی ہے مصطفیٰ کے لیے۔ اللہ نے فرمایا لولا کلمہ خلقت الافلاق، میرے حبیب اگر میں تجھے نہ بناتا تو کچھ بھی نہ بناتا۔ زمین و آسمان، چرند و پرند، ملک و حور، شجر و طور، بہشت و طیور، جو کچھ بھی خلق کیا ہے وہ تیری ذات کے لیے خلق کیا ہے۔ پیغمبر کے چہرے پہ مسکراہٹ آئی کہ کائنات کی ہر چیز میرے لیے خلق ہوئی ہے، یا آواز قدرت آئی واللولا علی لما خلقتک، اور اگر میں علی کو نہ بناتا تو تجھ محمد کو بھی خلق نہ کروں۔ پیغمبر خوش تھے کہ کائنات میرے لیے بنی، علی خوش تھے کہ پیغمبر میرے لیے بنی۔ یا آواز قدرت آئی واللولا فاطمہ لما خلقتکما، اگر میں بطول کو نہ بناتا، نہ محمد کو خلق کرتا، نہ حیدر کرار کو خلق کرتا۔ جو کائنات کی وجوہات تخلیق کی وجہ ہو، اس بی بی کا نام ہے زہرا۔ میں کسی کو نہیں کہتا کہ بولیں یا نہ بولیں، سارے مجمع پر نور کی بارش۔ میں ممبر رسول پہ عرض کرتا ہوں، بڑی مقبول مجلس ہے کیونکہ ماحول بتا رہا۔ رات کے اس وقت اتنی کثیر تعداد میں مجمع، دیہات کا ماحول، میں حیران ہوں، لیکن اس فکرے پر صرف وہ بندہ بولے جسے عمل کرنے کا شوق ہو۔ شہزادی نے فرمایا عورت کا بہترین زیور حیا ہے۔ سر نہیں ہلانا، میں نے عرض کیا تمہیں، عورت کا بہترین زیور حیا ہے، کیونکہ عورت کو جو زیور ہے وہ سب سے بہترین شہزادی ہے کونین کی نگاہ میں، وہ زیور ہے حیا۔ جو زیور سونے چاندی کے ہیں ان کی اہمیت بی بی کی نظر میں کچھ نہیں۔ شہزادی کونین نے بتایا بیٹی کو زیور دینا چاہتے ہو تو حیا والا دو۔ دنیا والا زیور ہر عمر میں اچھا نہیں لگتا۔ چھوٹی بچی کو کوئی میک اپ نہیں کرنے دیتا، کریں تو باتیں کرتے، بڈھی مائی کو بھی کوئی نہیں کرنے دیتا، اس میں فکریں کستے ہیں۔ اس لیے پتا چلا کہ جسے دنیا میک اپ سمجھتی ہے وہ ہر عمر کی زینت نہیں، اور جو میری مخدومہ نے فرمایا وہ بچپن میں بھی حسین ہے۔ اللہ تعالی زندگی کرے امام حسین تمہیں سلامت ہے۔ وہ جوانی میں بھی حسین ہے، وہ بڑھاپے میں بھی لاجواب ہے۔ حیا والا زیور بچپن میں بھی ضروری، حیا والا زیور جوانی میں بھی ضروری، حیا والا زیور بڑھاپے میں بھی ضروری۔ اللہ نہ کرے کسی عورت کے پاس یہ حیا والا زیور نہ ہو، بچپن میں گڑیوں سے کھیلتی ہے، جوانی میں شوہر سے ریس لگاتی ہے، بڑھاپے میں داماد سے جنگ لڑنے آ جاتی۔ آل محمد آپ کو سلامت۔ اس لیے کائنات آدم عالم میں بے مثل و بے نظیر شہزادی کونین، بے مثل و بے نظیر۔ سچ ہے۔ مولوی صاحبان نے کتابیں کالی کر دی ہے لکھ لکھ کے۔ آپ کو معلوم ہے رسول خدا نے اپنی بیٹی فاطمہ کو جہیز میں کیا دیا تھا؟ میں نے ایک مولوی سے کہا شرم ہی نہیں آتی تمہیں، بیٹیاں 4 بتاتے ہو، جہیز سے بی بی فاطمہ کا بتاتے ہو۔ بیٹیاں مرشدی 4، جہیز سے بی بی۔ سامعین گرامی بڑا شور ہے۔ میں نے کہا کہ یہ حضور کی 4 بیٹیاں کیوں بنائی مولوی نے، 5 کیوں نہیں بنائی، 3 کیوں نہیں بنائی؟ نبی کی حدیث ہے علی اور فاطمہ برابر، انہوں نے دشمنی بھی برابری کی، جتنے علی کے مقابلے پہ بنائے۔
اتنی سیدہ کے مقابلے یہ حضور کی 4 بیٹیاں. میں نے کہا 4 ہو یا 4000 نسل بیٹی سے چلی. حضور کی جو نسل چلی ہے قبلہ بھی تو چلی. اس مجمع میں کئی شیعہ ہیں کئی سنی. بسم اللہ سارے مسلمان کٹے تشریف فرما. کئی سید بھی اہل سنت ہوتے ہیں. بسم اللہ ٹھیک ہے. اس مجمع میں بھی ہوں گے. کوئی ایک بندہ کھڑا ہو جائے جو ہو بھی سید ہو بھی اہل سنت, اسی سے پوچھ لو تو رسول کی کس بیٹی کی اولاد سے. آل محمد آپ کو سلامت رکھے. جو بندے یہاں مطمئن نہیں اپنے اپنے علاقوں میں جانا, پورے ملک کے بندے میں یہاں تشریف فرمائے, کسی غیر شیعہ سید سے پوچھو بسم اللہ کہ تو حضور کی کس بیٹی کی اولاد سے, پتہ چل جائے گا نبی کی کتنی بیٹی ہیں.